والد پر آئی ہے. والد کے حقوق کیا ہے؟ رسالت مآب الاسلام کا فرمان امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی جلد اول میں لائے ہیں. فرمایا اے شخص اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ کا تعلق کیسا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو موت سے پہلے معلوم کرنا چاہتا ہے، مرنے سے پہلے اطلاع پانا چاہتا ہے کہ اللہ راضی یا اللہ ناراض. حضور پاک نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. اپنا اور اپنے ابا کے ریلیشن کو دیکھ، اپنے اور اپنے ابو کے تعلق کو دیکھ، اپنے اور اپنے والد کے معاملے کو دیکھ. اگر تیرا والد تیرے معاملات سے خوش ہے، تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے، تیرا والد تجھ سے ناراض ہے، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے. رسالت مآب کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم والد کے ساتھ کے معاملات کیا رکھیں. اور میرے دوستو، میں اس ماں باپ کے حقوق پر ایک بات مزید بھی کرتا ہوں. صرف حق کی بات بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو ان کا حق دے دو، عزت کرو، احترام کرو، کچھ کمائی دے دو، بس ٹھیک ہے. صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل اس سے بڑھ کے اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جوانی میں، بڑھاپے میں بولنے کے انداز کی ترتیب، وے آف ٹاکنگ، گفتگو کا طرز، رسالت مآب علیہ السلام کی زبان سے جو قرآن کریم اترا، رب کریم نے آپ کو اور مجھے تعلیمات دے کر بتایا کہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کیسا رہنا ہے. میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پڑھنے لگا ہو. رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ، اللہ نے ڈیسیژن کر دیا، فیصلہ لے لیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، تمہیں توحید ماننی ہوگی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہوگا. جبین نیاز کو رب کریم کے سامنے صرف جھکانا ہوگا، کسی اور جگہ تمہارا سر نہ جھکے، کسی اور جگہ تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. توحید کی امانت کو سینوں میں موجزن رکھ لو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت. سنو فیصلہ باد کے غیوروں، جب بھی قرآن میں توحید کا ذکر آتا ہے، ساتھ رسالت کا ذکر رب کریم فرماتے ہیں، رب کا ذکر آتا ہے، نبوت کا ذکر آتا ہے، خدائی کے بعد مصطفائی کی بات کرنا قرآن کریم کا طرز استدلال ہے. پر یہ آیت وحید العصر والزمان وہ مقام ہے جہاں پہ رب نے توحید کے بعد نبوت کی بات نہیں کی، خدائی کے بعد مصطفائی کی بات نہیں کی. اگرچہ اللہ کے بعد رتبہ پیغمبر کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، لیکن ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے معاملات کو تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے رب نے توحید کے بعد ماں کے حقوق، باپ کے حقوق بتائے. فرمایا الا اياه، عبادت اللہ کی ہے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یہاں رسالت کا لفظ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے بعد نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کا ایمان ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اس موقع پہ جہاں ماں باپ کی بات آتی ہے، رب توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم کا ایک موقع اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. میرے دوستو، وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کو رب توحید کے بعد لے کر آ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، حدیث پاک نے بتایا کہ اپنے ماں باپ سے تعلق دیکھ، وہ تجھ سے راضی تو رب راضی، وہ ناراض تو رب ناراض. یہ حقوق میں داخل ہے. اچھا، میں کہہ رہا تھا صرف حق نہیں ہے، کچھ آگے بھی ہے، وہ یہ لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مادہ حسن ہے. حسن کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حسن کا معنی بدصورتی نہیں ہے، خوبصورتی ہے. حسن حسین، حسین، جمیل، یہ جو ہم جملے کہتے ہیں،
یہ خوبصورت پر ججتے ہیں کہ حسن و جمال ہے، حسین ہے، حسن ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے. تو رب فرمانا چاہتے ہیں صرف حقوق والا تعلق نہیں رکھنا، ماں باپ سے تعلق ایسا ہو جسے کہا جائے حسین تعلق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان کا لفظ ہے، خالی حسن بھی نہیں ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ حق بنے پھر دو، اسے احسان کہتے ہیں کہ حق نہ بنے پھر بھی دو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ حق بنے تب خدمت کرو، وہ تو حقوق کی ادائیگی ہے. نہیں، رب کریم جو بتانا چاہ رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو حقوق کی بات کرتا ہے. رب ماں باپ پہ احسان کی بات کرتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اچھا وہ احسان کیا ہے؟ احسان کی ترتیبیں کیا ہے؟ رب کریم اس بات کی تشریح خود فرماتا ہے. دلالت اللفظ نہیں ہے، یہ عبارت النص ہے، قرآن کریم کا متن ہے. فرماتے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تیرے ماں باپ جوان تھے تو بچہ تھا، ٹھیک ہو گیا، تو نے جیسے کیسے تیسے گزار لیا، لیکن اب تیری جوانی آئی، ماں باپ پہ بڑھاپا آیا، تیرے ہاتھ میں قوت آئی، ان کے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تیرے کان کی سنوائی بڑھی، ان کی کمزور ہوئی، تیری بینائی تکڑی ہوئی، ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا. اب ذرا بریک لگا کر بات کرنے کا انداز سیکھ. اب غصے کی بریکیں لگا. اما یبلغن عندک الکبر، جب تو نے ان پر بڑھاپے کے اثرات دیکھے ہیں، ضعف کی نشانیاں دیکھی ہیں کہ اب ماں باپ کے ساتھ معاملہ میرا کیسے، فرمایا وہ دونوں، یا ان میں سے کسی ایک کی بچپن میں یوں شادی ہوئی کہ ماں چھوٹی اور باپ بڑا، یا باپ چھوٹا اور ماں بڑی، کچھ بھی ہو، او کلاہما یا احدہما، دونوں یا ان میں ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر تیری بات کا انداز کیا ہوگا؟ فلا تقل لہما اف. تیری جوانی اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا. اس اف کا مطلب کیا ہے؟ یہ اف اردو والا نہیں ہے، اف چیز میں درد ہو گیا، اف تھک گیا ہوں، یہ وہ اف نہیں ہے، یہ اف قرآنی اصطلاح ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اف کا معنی ہے بیزاری، اف کا معنی ہے آنکھیں چرانا، اف کا معنی ہے ماں باپ کے حقوق کھا جانا. فرمایا فلا تقل لہما اف، تیرے کردار سے ماں باپ سے بیزاری نہ جھلکے، ان سے ہٹنا نہ ہو، ان سے آنکھیں چرانا نہیں ہے، ان سے معاملہ ختم نہیں کرنا. فلا تقل لہما اف. اچھا وہ غصہ کر جائیں، بظاہر میں سمجھوں بات غلط ہے تو سمجھاؤں کیسے، کس طرح کہوں؟ ابو تو غلط ہے، یا کہوں ابا جی میں یوں سمجھاؤں؟ تو قرآن کہتا ہے فلا تنہرہما، تیری گفتگو میں یوں نہ ہو کہ تو اپنے باپ کو جھڑک کے بات کر رہا ہے، اپنی ماں سے غصے میں بول رہا ہے. فلا تنہرہما. اللہ جب غصے میں بات نہیں کرنی، بیزاری بھی نہیں کرنی، تو کرو کیا؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قول کریم اختیار کرنا. قول کریم کیا ہے؟ کریم کرم سے نکلا ہے. کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکان پہ گئے، یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ اتنے پیسے کا ہے، اتنا دے دیا، یہ حق ہے. اس سے بھی کم دے رہا ہے دکاندار. کیوں؟ کہ تو میری مسجد کا امام صاحب ہے، تو ہمارا مولوی صاحب ہے، تو ہمارا بزرگ ہے، چل تیرے ساتھ میں رعایت کر، کنسیشن، مہربانی کر رہا ہوں. مہربانی حق نہیں ہوتا، مہربانی کسی وجہ سے ہوتی ہے. مہربانی ریزیبل ہے، کوئی وجوہات کی بنیاد پہ ہے، ایسے نہیں ہوتی. تو مہربانی میں حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں. حق نہیں ہے پھر بھی دے دیا، یہ مہربانی ہے. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ نہ دیکھنا کہ ماں باپ کے ساتھ میں نے حقوق سیدھے کیے ہیں، حق نہ بھی بنے تو قول کریم مہربانی کے انداز میں گفتگو کرنا، مہربانی کے انداز میں. اور میں نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں، ماں باپ کبھی جھڑکنے پہ آ جائیں نا، یا شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ کبھی غصہ کر لیں، تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدل تو نہیں گیا، وہ چیک کرتے ہیں. اور تم نے اس امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کیا دعائیں لوگے ماں باپ کی؟ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. جیسے دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں.
वैसे दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। तो क्या तूने दुआ में किया? मेरे दोस्तों, इसलिए बात वो जो बात आपके दिल में दूसरे का एहसास पैदा कर दे। हमारे एक दोस्त है, वो एक कंपनी के बॉस है, उनके इंटरव्यू लेने की तरतीब अपनी है। बंदा आया, क्या क्वालिफिकेशन है, सीवी दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, ये जो नॉर्मल रूटीन है उनकी ये नहीं है। वो मुख्तलिफ अंदाज पे इम्तिहान में बंदे के इंटरव्यू ले लेते हैं। मसलन कोई एक बंदा है, वो आकर बैठ गया, सर मैं इंटरव्यू के लिए, जी बैठ जाइए। अभी उसके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी मौजूद है, वो फाइल उसने अपने पास रखी हुई है। एक बंदा आ गया, वो डिलीवरी वाला जो घर में आकर चीज़ें पहुंचाता है, उसने आकर कहा सर ये खाना ले लो, ये चाय ले लो, ये बर्गर ले लो, ये पिज़्ज़ा ले लो, जो भी इस डिलीवरी के लिए ऑर्डर दिया था वो आ गया। इसने कहा 2 घंटे लेट हो गया, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं लेते तेरी, जा दफा हो जा, मैं अभी जाकर तेरे ऑफिस में शिकायत लगा रहा हूँ कि तुम यूँ गलत कर दो। वो कहते हैं सर अल्लाह के लिए पैसे मुझसे ले लें अपने, लेकिन शिकायत न लगाए, मेरी आधी सैलरी कट जाएगी। नहीं नहीं मैं तो शिकायत, जा ऐसी उस पर खामखा पे चढ़ाई कर दे। और जब वो परेशान हुआ तो कहा जा दफा हो जा, उठ जा। अब जब उसे भगाया ना, तो ये इंटरव्यू वाला कोई तो रिएक्ट करेगा ना, कुछ तो बोलेगा। अगर ये कहते जी बिल्कुल बिल्कुल लोग हैं ही ऐसे, तो उसने समझ जाना है कि इसके दिल में दूसरे का एहसास कितना है। एक बंदा इंटरव्यू देने गया तो वो बैठा हो तो वो उठ पड़ा, उसने उसे कहा ये खाना मुझे दे दे, पैसे मैं देता हूँ। क्यों, तू मुझे इंटरव्यू देने नहीं आया? उसने कहा पहले इंटरव्यू देने आया था नौकरी के लिए, अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तुम ऐसे अखलाक के मालिक लोग हो। वो उठने लगा तो उसे बास कहता है, वो भी उसका अपना बंदा था, कहा आपकी नौकरी पक्की है, आपने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए नाटक किया है। ये होती है तरतीबें, वो चेक किया जाता है ना। तो ये कंपनी के बास की और एक एम्प्लॉय का जो है ना क्या कहते हैं रिलेशनशिप है। तो जहां माँ बाप का ताल्लुक हो, जिसने अपनी माँ ने पेट में रखा, वो भी तुम्हें 2 जुमले झड़क के बोल दे, तुम्हें देखना चाहती है कि बदल तो नहीं गया। तो इसलिए लाज रखा करो। अच्छा मेरे दोस्तों, अब तवज्जो रखना, ठीक हो गया, नरम से नरम, प्यार से प्यार और मेहरबानी वाली गुफ्तगू करेंगे। अकेले में जाकर तो दिल में कहेंगे ना, ठीक है अब माँ है, अब मानना पड़ेगा, क्या है मुसीबत मेरे सर पे मुसल्लत हो। इस तरह के कोई जुमले तो तुम बोलोगे तन्हाई में। रब फरमाता है याद रखो, तन्हाई की बातें भी मैं सुनता हूँ। फिर तुमने क्या करना है? अल्लाह वो क्या, अब अगली आयत सुने, फरमाया सुनो मेरे बंदे, वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, तेरी जितनी ताकत है ना, जनाह ज़ुल्ल, जनाह असल में परों को कहते हैं जिसके जरिए परिंदा उड़ता है। जो तेरी ताकत है ना, वो ताकत परवाज यहाँ जीरो करते माँ बाप के सामने कि अम्मा मैं सब कुछ हूं पर तेरी वजह से हूं, अब्बा मैं सब कुछ हूं पर तेरी वजह से हूं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं हूं। जनाह ज़ुल्ल, बेइज्जती महसूस करके? जी नहीं, मिनर रहमा, प्यार के अंदाज में। अच्छा तन्हाई में भी मैं नहीं कह सकता उनके खिलाफ, तो क्या कहूं? फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, नेकी उनसे कर, दुआ मुझसे कर, अलहदगी में बैठ के मुझसे मांग, अल्लाह इन पर रहमत कर दे, मैं छोटा था, इन्होंने बड़ी शफ़क़तों से मुझे पाला है।